تو حضرت حمزہ ابھی شکار سے آئے تھے، بہت دلیر تھے، بہت شجاع، بہت طاقتور. امیر المؤمنین نے انہیں نہج البلاغہ میں اسد اللہ بھی کہا کہ اللہ کا شیر. اللہ کے شیر تو بہت ہیں، حضرت حمزہ بھی، حضرت جعفر طیار، حضرت عباس، لیکن اسد اللہ الغالب بس ایک ہے، وہ ہے علی ابن ابی طالب. مجھے نہیں معلوم میں پہنچا پایا ہوں بات یہ نہیں. اسد اللہ بہت ہیں لیکن اسد اللہ الغالب صرف علی ابن ابی طالب ہے. اسد اللہ یعنی اللہ کا شیر، جناب حمزہ بھی اسد اللہ ہیں، جناب عباس بھی، لیکن اسد اللہ الغالب یعنی جو تمام اللہ کے شیروں پہ بھی غلبہ حاصل کر لے اسے کہتے ہیں اسد اللہ الغالب. وہ صرف ایک ہے، علی ابن ابی طالب. تو اب جناب حمزہ آئے، بہت دلیر، شجاع، طاقتور. جب دیکھا پیغمبر کی پیشانی سے خون بہ رہا اور ابو جہل نے مارا، فوراً نکلے. کمان تھی بازو پہ، تیر کمان چلاتے نا، وہ اتاری اور ایک مرتبہ ابو جہل کو کمان ماری، اس کی پسلیاں ساری توڑ دی. ایک کمان اس کے ماری، کمان سے ساری. واپس آئے اور آنے کے بعد کہا اے میرے بھتیجے، میں نے آپ کا بدلہ لے لیا، اس نے خون بہایا تھا، میں نے بھی ساری پسلیاں توڑ دیں. تو اہل سنت نے اپنی تاریخوں میں لکھا کہ جناب سرور کائنات نے کہا چچا جان مجھے آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ مدد کرنا چاہتے ہیں تو پھر میرا دین اپنا لیجئے، مسلمان ہو جائیں، بس یہی میری مدد ہے، مجھے ایسی مدد نہیں چاہیے. تو اہل سنت نے سب نے لکھا کہ یہیں پہ جناب حمزہ نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے. میں اب یہاں روک کے کہوں گا، جناب حمزہ نے پہلی مرتبہ مدد کی تھی، پیغمبر نے کہا چچا جان مدد نہیں چاہیے، تو وہ پلٹ کے کہتے بھتیجے آج میں نے پہلی مرتبہ مدد کی ہے، وہ جو دوسرا چچا ابو طالب بچپنے سے آپ کی مدد کر رہا ہے ان سے کیوں نہیں کہتے کہ وہ ایمان لے آئے؟ میں نے تو پہلی مرتبہ مدد کی ہے، وہ آپ کو بچپنے سے ہر طرح سے پال رہے ہیں، پوس رہے ہیں، ہر طرح سے محبت، شفقت، سرداری، قربان، ہر چیز آپ پہ قربان. کبھی نہیں ان سے کہتے. اس کا مطلب ہے کہ کوئی بات ہے جو وہ جانتے ہیں اور مسلمان نہیں جانتے. یہ جناب ابو طالب علیہ السلام کا ایمان. تو حضرت حمزہ بے انتہا محبت رکھتے تھے سرور کائنات سے. وقت گزر رہا ہے بہت، اسے مجھے چند جملے پیش کرنے ہیں. ایک کتاب کا نام ہے دار السلام فی الرؤیت والمنام. آپ کے شہر پہ کتاب کا نام دار السلام فی الرؤیت والمنام، حاجی نوری کی، شیخ حسین نوری کی. 4 جلد پہ کتاب ہے، خواب سے متعلق ہے، کس کس نے کیا کیا خواب دیکھے، خواب کی تعبیر، سب کچھ. 4 جلدیں ہیں، بہت تفصیلی. دار السلام اس میں فرماتے ہیں، حاجی نوری کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے ایک مرتبہ خواب دیکھا. کس کو دیکھا؟ حضرت حمزہ سلام اللہ علیہ کو. دیکھنے کے بعد پوچھا چچا جان اللہ نے کیسا حساب کتاب کیا، میرا وعدہ آپ نے کیسا پایا؟ کہا بھتیجے یا رسول اللہ جتنے آپ نے وعدے کیے تھے اس سے زیادہ ہی ملا، کم نہیں ملا. جنت میں وہ مقامات سب ملے جو آپ نے وعدہ کیے اس سے زیادہ. چچا جان سب سے زیادہ کیا کام آیا؟ کس کو بتا رہے ہیں پیغمبر؟ صحابہ کو. میں نے اپنے چچا سے خواب میں پوچھا چچا جان آخرت میں سب سے زیادہ کیا کام آیا آپ کے؟ What was the most useful thing in the hereafter؟ سب سے زیادہ کیا کام چیزیں آئیں آپ کے؟ تو رسول خدا فرماتے ہیں، کتاب کا نام ہے دار السلام، کہ میرے چچا نے فرمایا، کس کو کہہ رہے ہیں؟ صحابہ کو. میرے چچا نے مجھ سے کہا کہ یا رسول اللہ 3 چیزیں آخرت میں بہت کام آئیں. پہلی چیز، جب میرے بابا حضرت عبد المطلب حاجیوں کی خدمت کے لیے بیٹوں کو مختلف ذمہ داریاں دیتے تھے، رسپانسبلٹیز دیتے تھے، تو مجھے کہتے تھے تم پانی پلانے کے لیے کھڑے ہو جاؤ. تو پیاسوں کو پانی پلانا آخرت میں بہت زیادہ کام آیا. پہلی چیز جو بہت زیادہ کام آیا. کہا دوسرے، مجھے علی سے ویسے ہی بہت محبت تھی کیونکہ میرا بھتیجا تھا. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. کہ مجھے تو ویسے ہی عشق و محبت علی سے، لیکن آخرت میں جو سب سے زیادہ چیز کام آئی وہ علی کی محبت ہے، وہ علی کی محبت. کہ اور تیسرے یا رسول اللہ جو آخرت میں بہت زیادہ چیز کام آئی وہ آپ پر اور آپ کی آل پہ درود بھیجنا بہت زیادہ کام آیا. کہ آپ پہ اور آپ کی آل پہ صلوات پڑھنا، درود بھیجنا بہت زیادہ کام آیا. تو تینوں باتوں ویسے تو ہر مومن میں ہے، لیکن اس کا خاص خیال رکھیں، خصوصاً پانی پلانے پہ. کوئی بھی دسترخوان پہ بیٹھا ہو پانی پینے لگے روک لیں، یعنی رک جائیے میں آپ کو پانی پلاتا ہوں. کسی کو بھی گلاس میں پانی، دسترخوان پہ پانی کبھی خود نہ پیو، ہمیشہ دوسرے سے کہو مجھے پانی پلا دیجیے، تاکہ پانی پلانے کا ثواب انہیں ملے. ماں باپ سے کوئی خدمت نہ لو، ماں اور باپ سے کوئی کام نہ لو، لیکن اگر پانی پلانے کا ثواب کسی کو دینا ہے تو ماں کو دو یا باپ کو دو. کہو کہ مجھے پانی پلا دو، اتنا ثواب ہے پانی پلانے کا کہ کہا یہ ثواب صرف ماں باپ ہی کو ملنا چاہیے. جانے کے نام حضرت حمزہ
پانی پلانے کے شوقین تھے، حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، پیاسوں کو پانی. کل کھل کبد حرا، ہر کبد کہتے ہیں جگر کو، لیور. ہر خشک اور گرم جگر کو ٹھنڈا کرنے کا ثواب ہے. جب انسان کو پیاس زیادہ لگتی ہے نا تو جگر گرم ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں ہر جگر، انسان کا نہیں، حتیٰ جانور اگر پیاسا ہو، کتا بھی اگر پیاسا ہو تو اسے پانی پلانے کا اتنا ثواب ہے جتنا انسان سوچ نہیں سکتا، نجس العین کو بھی. تو پانی پلانا عزیزان گرامی، اب یہ تقوی کے پہلے مراحل کے انسان بندگی اپنائے. کون ہے؟ حضرت حمزہ. احد کا میدان جہاں بڑے بڑے جنگجو سب آئے. بدر کے اندر ہندا کا ایک باپ، بھائی اور ایک بیٹا مارے گئے تھے. ائمہ علیہ السلام کو جو سب سے زیادہ نفرت تھی خواتین میں وہ ہندا سے تھی. کیوں؟ رسول خدا کی وجہ سے. رسول خدا نام لے کے لعنت کرتے تھے کہ اگر غلاف خانہ کعبہ سے بھی اپنے آپ کو مس کر کے توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہے. اور جب بھی اس کے بیٹوں کو یاد کیا کہ وبنا آکلۃ الاکباد، اکباد کہتے ہیں کبد کی جمع، جگر چبانے والی کا بیٹا. وبنا آکلۃ الاکباد اللعین ابن اللعین، وہ بھی لعنت کے مستحق اور اس کی ماں بھی. تو ائمہ علیہ السلام کو سخت نفرت تھی ہندا سے. کیوں؟ جناب حمزہ کا سینہ چاک کر کے کلیجہ چبایا تھا. یہ اور بات ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو خبر دی کہ میرے حبیب، میں نے اس جگر کو اتنا سخت کر دیا تھا تاکہ وہ کھا نہ سکے. اس نے چبایا لیکن وہ کھا نہیں سکی، کھانا چاہتی تھی تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سید الشہداء کا ایک جنتی کا جگر کسی کافرہ کے جسم کا حصہ بن جائے. اللہ نے اس جگر کو اتنا سخت کر دیا. آئی تو اس نے آنے کے بعد اس کا غلام چاہے، اس نے غلام خریدا، اس کا نام تھا وحشی. اس سے کہا کہ بھئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مار دینا، شہید کر دینا. ہم کہہ رہے ہیں شہید کر دینا، اس نے کہا مار دینا. وحشی سے کہا، اس نے کہا نہیں، میں رسول خدا کو نہیں مار سکتا کیونکہ ان کے چاروں طرف لوگ ہوتے. تو اس نے کہا پھر علی بن ابی طالب کو مار دینا. کہا نہیں، علی کو نہیں مار سکتا کیونکہ علی کی نگاہیں تیز ہیں، وہ ہر دشمن پہ نگاہ رکھتے ہیں. جو پشت پہ بھی دشمن ہوتا ہے اس پہ بھی علی کی نگاہ ہوتی ہے، علی کو نہیں مار سکتا. کہا پھر میں اور کوئی چوائس نہیں دوں گی، کوئی اختیار نہیں، پھر حمزہ کو ضرور مارنا. اس نے کہا ٹھیک ہے ماروں گا لیکن پشت سے، سامنے سے نہیں مار سکتا. حمزہ اگر دیکھ لیں تو مجھے مار دیں گے، میں چھپ کے پیچھے سے وار کروں گا. کہا ٹھیک ہے قبول. تو اس نے نیزہ جب مارا تو پشت سے سینے سے باہر نکل آیا. اس نے اتنی طاقت سے، قوت سے اس نے نیزہ مارا پشت سے جناب حمزہ کو کہ سینے سے باہر نکل آیا. جناب حمزہ سلام اللہ علیہ گر گئے. آپ کے ذہنوں میں ہے احد کہ احد کے اندر گھمسان کا رن پڑا، جنگ بہت بڑی تھی، یہاں تک کہ پیغمبر کے دندان مبارک پہ ایک پتھر لگا، آپ کے دندان مبارک سے خون بہنے لگا. دانت جدا نہیں ہوئے تھے، وہ کہتے ہیں نا دانت ٹوٹے، الگ نہیں ہوئے تھے، ہل گئے، خون بہنے لگا. سب لوگ پانی لے کے آتے، خون نہیں رکتا تھا. جناب سیدہ مدینے میں تھی، بی بی نے سنا میرے بابا کو پتھر لگا. فوراً کہا بیبیوں سے میرے ساتھ چلو، میں اپنے بابا سے احد میں ملنے کے لیے جانا چاہتی ہوں. اب سمجھ میں آیا جناب زینب کبریٰ کیوں گئی تھی بھائی کے ساتھ. یہ جناب سیدہ کی سیرت تھی. بابا کو پتھر لگا، میں فوراً بابا کی یاد فوراً پہنچی. بی بی جیسے ہی دیکھا کہ رسول خدا زمین پہ گرے ہوئے ہیں اور خون بہہ رہا ہے، آواز دی. کہا کسی جناب فضہ سے، کسی سے کہا، ام ایمن سے یا حضرت اسما سے کہا کہ مردوں سے کہو کہ دور ہو جائیں، میں اپنے بابا کے قریب آنا چاہتی ہوں. سب لوگ چلے گئے. جناب سیدہ قریب آئیں، بابا کے سر کو اٹھا کے زانوں پہ رکھا اور اپنے برقعے سے ایک ٹکڑا پھاڑا اور کہا کہ بابا جان یہ اپنے دندان مبارک پہ رکھ لیجئے. پیغمبر اسلام نے جیسے ہی دانتوں پہ جناب سیدہ کے برقعے کا کپڑا رکھا، خون رک گیا. اب کچھ کہتے ہیں کہ رسول خدا کو محبت اتنی تھی جناب سیدہ سے کہ اس محبت کا اثر تھا، بس بیٹی کو دیکھا اور زخم ٹھیک ہونے لگا. پہلا سوال کیا، کہا میرے چچا میدان جنگ میں کافی آگے لڑ رہے تھے، سب آ گئے ہیں، میرے چچا نہیں آئے. جو بھی مجھے میرے چچا کی خبر لا کے دے، میں فوراً چاہتا ہوں. ایک صحابی گئے، دیکھا جناب حمزہ کی شہادت کے بعد ان کا مسلح کر دیا گیا. مسلح کہتے ہیں
ہونٹوں کو کاٹنا، ناک کاٹنا، کان کاٹنا، آنکھوں کو، انگلیاں ساری ہاتھوں کی کاٹی، پاؤں کی انگلیاں کاٹی ہندا نے خود بیٹھ کے، پھر سینہ چاک کیا، جگر نکالا، اعضاء آرگن سارے نکالے، ایک ہار بنایا کہ میں پہن کے جاؤں گی، مکے کی عورتوں کو بتاؤں گی کہ حمزہ جو اللہ کا شیر تھا، یا جو بھی کہہ لیجئے کہ شیر کا شکار کرنے والا حمزہ میں نے قتل کروا دیا۔ جب وہ صحابی آئے دیکھا تو برداشت نہیں کر سکے، تو فوراً جناب ختم مرتبت نے جناب امیر المومنین سے کہا یا علی آپ خود جائیے، جا کے دیکھیے ہمارے چچا کہاں ہیں۔ کسی مومن کو بری خبر دینا مکروہ ہے، لیکن مجبوری ہوتی ہے، خبر دینا پڑتی ہے۔ جناب امیر آئے تو کہا نہیں، میں رسول خدا کو یہ خبر نہیں دے سکتا کہ چچا کا یہ عالم ہے۔ جناب امیر وہاں کھڑے ہو کے رونے لگے، پیمبر اٹھے، کہا کہ میں خود جاؤں گا چچا کو دیکھوں گا۔ جب آئے، جب دیکھا کہ مسئلہ ہو گیا ہے تو رسول خدا روتے روتے بے ہوش ہو کے گر گئے۔ غش آ گیا رسول خدا کو، اپنے آپ کو لاشے پہ گرایا اور بہت روئے، کہا پروردگارا انہوں نے میرے چچا حمزہ کا مسئلہ کر دیا، اس کا بدلہ ضرور لوں گا۔ اللہ نے کہا نہیں، آپ رحمت للعالمین نے کہا پروردگارا تو کہتا ہے ٹھیک ہے، میں کچھ نہیں کہتا، لیکن وہ ملعونہ جس نے یہ کام کیا ہے میرے چچا۔ اب ایک مرتبہ پیمبر کے کانوں میں آواز آئی کہ یا رسول اللہ، آپ کی پھپھی جناب صفیہ اپنے بھائی حمزہ کے لاشے پہ آنا چاہتی ہیں۔ رسول خدا نے کہا پھپھی سے کہو کہ مت آئیں، میں اجازت نہیں دیتا۔ کہا یا رسول خدا کیوں؟ کہ ان کو مت بتانا، لیکن چچا کی حالت ایسی نہیں ہے کہ میں بہن کو دکھا سکوں بھائی کس حالت میں ہے، پتہ نہیں وہاں لوگ پہنچے نہ پہنچے۔ کہا میں ایک بہن کو نہیں دکھا سکتا بھائی کی حالت کیا ہے، میری پھپھی کو روک دو، مت آنے دینا۔ پھر ایک آدمی گیا، واپس آیا، کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کی پھپھی کہتی ہیں کہ رسول خدا سے کہو کہ ایک بھائی بہن درخواست کرتی ہے مجھے بھائی کے لاشے پہ آنے دیں، مجھے آخری مرتبہ بھائی کی زیارت کرنے دیں، مجھے مت روکیں، کسی بہن کو مت روکے بھائی کی زیارت سے۔ تو اب رسول خدا نے کہا کہ یا علی میری ابا کو اڑھا دیجئے، اپنے ہاتھوں سے پیغمبر اسلام نے ابا اڑھائی۔ کہا یا علی، جناب حمزہ کا قد بہت لمبا تھا، تو کہا کہ پاؤں پھر بھی نظر آ رہے ہیں کہ پاؤں کی بھی انگلیاں کاٹی گئی ہیں، یا علی کچھ درختوں کے پتے لائیں پاؤں پہ رکھ دیں تاکہ جب پھپھی آئیں ہماری، کیونکہ جناب امیر کی بھی پھپھی تھی جناب صفیہ، جناب رسول خدا کی بھی پھپھی، کہا وہ دیکھ نہ سکے بھائی کے ساتھ کیا عالم ہے، وہ دیکھ نہ سکے بھائی پہ کتنا ظلم کیا گیا ہے۔ تو ایک مرتبہ جناب رسول خدا نے جناب امیر سے کہا یا علی پتے لائیں، فوراً ابا بچھائے، اپنے چچا کو ابا اڑھائی، پاؤں کو بھی چھپا دیا، کہا اب میری پھپھی کو لے آؤ۔ جیسے جناب صفیہ آئیں، آ کے رونے لگی، کہا بھائی مجھے بڑا ناز تھا، میں حمزہ کی بہن ہوں، میں سر اٹھا کے بتایا کرتی تھی حمزہ میرا بھائی ہے، آج میرا بھائی نہیں رہا۔ رونے لگیں، گریہ کرنے لگیں، اچانک زمین پہ بیٹھ گئی، رونے لگیں، روتے روتے اچانک انہوں نے ابا کا دامن ہٹایا اور چہرے سے اٹھا دیا۔ بس جیسے ہی دیکھا نا کہ بھائی کا مسئلہ ہو گیا ہے، چہرے سے دیکھا کہ ناک کو کاٹا گیا، کانوں کو کاٹا گیا، جناب صفیہ بے ہوش ہو کے گر گئیں۔ فوراً جناب رسول خدا نے آواز دی یا علی پھپھی کا بازو پکڑیں۔ ایک بازو جناب رسول خدا نے پکڑا، دوسرا جناب امیر المومنین نے۔ پھپھی بے ہوش ہو گئی تھی، فوراً بازو سے پکڑ کے اٹھایا، کہا یا علی فوراً مدینے واپس چلیں، پھپھی کو گھر لے جانا ہے، یہاں شہداء کو میں دفنا کے آتا ہوں۔ میں ایک سوال کروں آپ سے، ایک بہن نے بھائی کو دیکھا بے ہوش ہو گئی، لیکن اس سے زیادہ زخمی ایک اور بھائی ہے کربلا میں، اور ان کی بہن بھی بھائی کے لاشے پہ آئی ہیں، نام زینب کبریٰ ہے۔ امام سجاد فرماتے ہیں میری پھپھی کو کوئی روکنے والا نہیں تھا کہ میری پھپھی کو کوئی روکنے والا نہیں تھا کہ زینب رک جاؤ، حسین کو دیکھا نہیں جا سکتا، لاشے پہ گھوڑے دوڑا دیے گئے ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اگر دیکھ سکے میری طرف دیکھیے گا۔ امام سجاد فرماتے ہیں جب میری پھپھی آئی میرے بابا کے لاشے پہ تو طواف کرنے لگی، میرے بابا کا طواف کرنے لگی، اور روتے روتے ایک جملہ کہا، مدینے کا رخ کر کے کہا اماں آپ نے وصیت کی تھی جتنی مرتبہ حسین سے ودا کرنا گلے کا بوسہ دینا۔ اماں حسین کا جسم اتنا زخمی ہے بوسہ نہیں دیا جا سکتا۔